پیارے بچوں، ایک زمانے میں ریبٹ ول کے سرسبز میدانوں میں فلیفی اور کاٹن کے نام سے دو الگ نہ ہونے والے دوست رہتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنی دوستی کے بندھن میں بندھے تھے بلکہ ایک ساتھ کھیلنے، ایک ساتھ کھانے اور یہاں تک کہ ایک جیسے کپڑے پہننے کی ان کی منفرد روایت سے بھی بندھے تھے۔ فلیفی تمام ریبٹ ول میں سب سے نرم کھال کے ساتھ ایک سفید خرگوش اور کاٹن چاندی کے اشارے کے ساتھ ایک بھورے رنگ کا خرگوش پڑوسی بلوں میں رہتے تھے۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ان کے دن خوشی اور قہقہوں سے بھرے ہوئے تھے جب انہوں نے گھاس کے میدانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاش کیا۔ ان کی صبح کا آغاز جنگلی پھولوں کے درمیان ہاپ اسکاچ کے کھیل سے ہوتا تھا۔ ان کے پیارے جسم خوشی سے ہنستے ہوئے ادھر ادھر اچھل رہے تھے۔ فلیفی کا خالص سفید کوٹ صبح کی دھوپ میں چمک رہا تھا جبکہ روئی کی چاندی کی کھال دھند زدہ صبح شام کی طرح چمک رہی تھی۔ جب بھوک لگ گئی تو جوڑی گاجر کے بیج کی طرف لپکی جو کہ دعوت کے لیے ان کا پسندیدہ مقام تھا۔ انہوں نے سب سے زیادہ رسیلی گاجروں کو نوچ لیا اور اپنے خوابوں اور مہم کے بارے میں کہانیاں شیئر کی۔ ان کے ہم آہنگ چبانے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک ساتھ مزیدار ذائقے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ جیسے ہی سورج آسمان میں اونچا ہوا، فلیفی اور کاٹن نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے مماثل لباس میں ملیں۔ ان کے پاس رنگین واسکٹوں اور کمانوں کا ایک مجموعہ تھا جسے وہ فخر سے پہنتے تھے۔ فلیفی گلابی رنگوں میں بنیان نکالے گا جبکہ کاٹن نے ٹھنڈے بلیوز اور سبز کو پسند کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے گھاس کے میدانوں کے ارد گرد پریڈ کی، ایسا نظارہ جسے دوسرے خرگوشوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے مماثل لباس ان کے اٹوٹ بندھن کی علامت بن گئے جو ان کی مشترکہ خوشی اور دوستی کا ثبوت ہے۔ ریبٹ ول کے دوسرے خرگوشوں نے فلیفی اور کاٹن کی دوستی کی تعریف کی اور اکثر ان کی چنچل سرگرمیوں میں شامل ہو جاتے۔ ایک دھوپ والی دوپہر گھاس کے میدان خرگوشوں کے قہقہوں سے گونج اٹھے جب وہ سب مل کر ہم آہنگی سے کھیل رہے تھے۔ فلیفی اور کاٹن اپنے مماثل لباس کے ساتھ اجتماع کا دل تھے۔ ریبٹ ول کے ہر کونے میں گرم جوشی اور خوشی پھیلا رہے تھے۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا، خرگوش چمکتے ستاروں کے نیچے دعوت کے لیے جمع ہوئے۔ فلیفی اور کاٹن جو ابھی بھی اپنے مماثل لباس میں ملبوس تھے، ساتھ ساتھ بیٹھے مزیدار کھانوں کا مزہ لے رہے تھے اور اپنے دن کی کہانیاں بانٹ رہے تھے۔ ریبٹ ول کے گھاس کے میدان کنات کی نرم آوازوں سے بھر گئے تھے کیونکہ خرگوش پرامن خوابوں کی رات کے لیے بس گئے تھے۔ فلیفی اور کاٹن کی ایک ساتھ کھیلنے، ایک ساتھ کھانے اور ایک جیسے کپڑے پہننے کی انوکھی روایت نے نہ صرف ان کی زندگیوں میں خوشی پیدا کی بلکہ ریبٹ ول کے خرگوشوں میں اتحاد کا جذبہ بھی پیدا کیا، اور یوں مرغزاروں کے دل میں ان کی دوستی کھلتی رہی، ایک ایسی کہانی تخلیق کرتی رہی جو خرگوشوں کی نسلوں میں گزرتی محبت، ہنسی اور حقیقی دوستی کی خوبصورتی کی کہانی ہے۔